جس محبت اہل بیت کا ڈھڈورا آج پیٹا جا رہا ہے وہ اتنی گھناؤنی اور اتنی گندگی ہے کہ اللہ کی پناہ. محبت اہل بیت کا مطلب آج یہ بتایا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہو. کیوں بھائی, کیوں برا بھلا کہ کہا گیا کہ ابو بکر نے علی کا حق مارا تھا, علی کا حق مارا تھا. نبی نے غدیر خم نام کے ایک مقام پر کھڑے ہو کر کے صحابہ کے سامنے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا, اور ابو بکر صدیق نے اور باقی صحابہ نے غداری کی, اور نبی کی وفات کے بعد حضرت علی کو ان کا حق نہ دے کر کے حضرت ابو بکر ابقیت لأہلک, اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ, اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے, آج اللہ کے دین کو میرے تعاون کی ضرورت ہے. اے اللہ کے نبی اس مال کو میں بچا کر کے کیا کروں گا, اس مال کو میں گھر میں رکھ کر کے کیا کروں گا, میں اپنا سارا مال سارا اثاثہ لے کر کے آیا ہوں. اس ابو بکر پر تم الزام لگاتے. سب کے لیے ایک کہانی گڑی گئی. عمر فاروق کے لیے ایک الگ کہانی گڑی گئی. صاحب عمر فاروق کون ہے؟ جب ابو بکر صدیق کی بیعت لے لی گئی تو ابو بکر صدیق کی بیعت حضرت علی نے نہیں کی تھی, تو حضرت عمر حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور آواز دی کہ علی باہر آؤ, چلو ابو بکر کی بیعت کرو. حضرت علی باہر نہیں آئے تو حضرت عمر نے دھمکی دی. یہ کہانی گڑی گئی, میں گڑی ہوئی کہانی بتا رہا ہوں, اس کو کہ سچا واقعہ میں سمجھ لینا. حضرت عمر نے باہر سے آواز دی کہ اے علی اگر باہر نہیں آئے تو دروازے کو آگ لگا دوں گا. حضرت علی باہر نہیں آئے. اچھا یہ بھی سوچو, یہ کہانی گڑھنے والا یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میں علی کو کیا کیریکٹر پیش کر رہا ہوں. علی اسد اللہ الغالب, علی شیر خدا, علی یہ مرتضی, علی وہ جنہوں نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا, علی وہ جس کے سامنے مرہب پہلوان ٹھہر نہ سکا, وہ علی عمر سے ڈر گئے نعوذ باللہ, اور گھر کے اندر بیوی کے دامن میں جا کے چھپ گئے نعوذ باللہ. شرم کرو میرے بھائیو, شرم کرے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہانیاں گڑھی ہیں. جانتے ہو یہ عمر کون ہے؟ یہ عمر وہ ہے جب یہ اسلام لائے تھے اللہ کے نبی چھپ کر کے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے. ایک صحابی حضرت ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں اللہ کے نبی اپنی دعوت و تبلیغ کا سینٹر بنائے ہوئے تھے. جب حضرت عمر اسلام لائے کہا اے اللہ کے نبی ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہا بالکل حق پر ہیں. کہا ہمارا دین سچا ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل سچا ہے. کہا اے اللہ کے نبی پھر چھپ کر کے کیوں اسلام کی تبلیغ کریں, آئیے ہم اعلان اسلام کی تبلیغ کریں گے. اور باہر نکل کر کے انہوں نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تھی اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صدا بلند کی. یہ وہ عمر ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار ذلك الفوز العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ محرم کا مہینہ ایک تو یہ کہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو سال کے 12 مہینوں میں ایک الگ مقام حاصل ہے۔ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں جن کو حرام مہینے کہا جاتا ہے، اور قرآن کے اندر اللہ نے 4 مہینوں کو حرام قرار دیا سورہ توبہ کے اندر۔ تو محرم ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک۔ اسلام کے پہلے دور جاہلیت میں بھی جب عرب کے اندر بہت خون خرابہ ہوتا تھا، جنگیں ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، اس دور میں بھی ان 4 مہینوں کا بڑا احترام ہوتا تھا۔ یہ 4 مہینے سیف مانے جاتے تھے تجارت کے لیے، یہ 4 مہینے سیف مانے جاتے تھے سفر کے لیے۔ لوگ جانتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں کوئی ہمیں قتل نہیں کرے گا، کوئی ڈاکو ہم پر حملہ نہیں کرے گا، ہماری جان، ہماری مال، ہماری عزت و آبرو محفوظ ہے۔ یہ اسلام کے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام نے ان 4 مہینوں کی حرمت کو اور مضبوط کیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل کر کے ان 4 مہینوں کی حرمت کا اعلان کیا، اور قیامت تک یہ 4 مہینے باقی 8 مہینوں سے زیادہ احترام کے قابل رہیں گے۔ تو محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک۔ یہ 4 مہینے کون کون سے وہ بھی آپ نوٹ کر لیجیے۔ ایک تو یہ محرم کا مہینہ ہے ہی ہے، اور اس کے پہلے ابھی جو اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ گزرا ذی الحجہ کا مہینہ، وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے پہلے ذی القعدہ کا مہینہ۔ اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ کو کیوں حرمت والا مہینہ بنایا گیا، اس پر بھی علماء نے کہا کہ چونکہ اس زمانے میں جب لوگ حج کے لیے نکلتے تھے تو آج کے زمانے کی طرح فلائٹ کا انتظام تو نہیں تھا نا، مہینوں پہلے سے تیاریاں ہوتی تھی، سفر ہوتے تھے، تو ذی القعدہ ہی سے تیاریاں اور سفر شروع ہو جاتے تھے۔ تو ذی القعدہ بھی ان حرمت والے مہینوں میں سے۔ تو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور چوتھا حرمت والا مہینہ وہ رجب کا مہینہ ہے جو شعبان کے پہلے آتا ہے۔ تو ایک تو محرم کی یہ فضیلت ہے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ اب حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کا احترام باقی مہینوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ گناہ کا کام کرنا سال کے باقی مہینوں میں بھی حرام ہے، لیکن اس مہینے میں زیادہ خطرناک ہے گناہ کرنا۔ اس کو ایسے سمجھو کہ جیسے شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، مگر مسجد میں شراب پینا یہ اور بڑا گناہ ہے۔ تو محرم حرمت کا مہینہ ہے، اور اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ محرم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کسی مہینے کا ہے تو محرم کا مہینہ ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے۔ علماء نے کہا کہ انڈیویژول کسی ایک روزے کی خصوصیت الگ ہو سکتی ہے، جیسے عرفہ کا روزہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں نفلی روزے کا زیادہ ثواب ہے تو وہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور اس محرم کی جو 10 تاریخ ہے، جس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں، اس دن کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس دن کی سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ فرعون غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو جواب ملا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اسی دن حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون سے۔ تو آپ کے جملے ہیں، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ارے موسیٰ پر تو تم سے زیادہ ہمارا حق ہے، تم تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر تو اصل حق ہمارا ہے، ان کی اصل تعلیم پر تو ہم چلتے ہیں۔ اب یہ بڑا پیارا جملہ ہے اللہ کے نبی کا، بہت پیارا جملہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کسی دماغ کے کسی کھانے میں۔ بھائی یہودی اپنا مذہب کہتے ہیں کہ موسیٰ کا مذہب ہے، یہودی اپنی کتاب کہتے ہیں ہم تورات کو مانتے ہیں جو موسیٰ پر اتری، اور ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ پر ہمارا حق زیادہ ہے۔ کیوں کہا نبی نے ایسا؟ نبی نے اس لیے ایسا کہا کہ ایک ہوتا ہے ماننے کا دعویٰ کرنا اور ایک ہوتا ہے صحیح طریقے سے ماننا۔ موسیٰ کو ماننے کا دعویٰ تو یہودی ہم سے زیادہ کرتے ہیں، مگر موسیٰ کو صحیح طریقے سے ہم مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ پر ہمارا حق زیادہ ہے۔ اب محرم کا مہینہ چل رہا ہے، محرم کے مہینے میں ایک لفظ آپ بہت سنتے ہوں گے کہ بھائی اہل بیت، ایک بہت بڑا پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ صاحب کچھ لوگوں کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ کیوں محبت نہیں ہے؟ بھائی ان کے کپڑے کالے نہیں ہوئے محرم میں، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پہ کوئی غم نہیں منایا، ان کے گھروں میں 7 تاریخ سے 10 تاریخ تک بھی گوشت پکتا رہا، ان کے گھروں میں 10 تاریخ کو بھی جھاڑو لگایا گیا، انہوں نے غم کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ ان کے دل میں حسین کی محبت نہیں، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت۔ یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا، تو ہم نبی کا یہ جملہ یہاں دہرائیں گے کہ بھئی اہل بیت پر ہمارا حق زیادہ ہے، ہم نے اہل بیت کو ویسے مانا جیسے اہل بیت نے ماننے کا حکم دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اہل بیت کی محبت کو صحابہ کی نفرت میں تبدیل کر دیا۔ آپ نے اہل بیت کی محبت کا تقاضا قرار دیا کہ جب تک حضرت ابو بکر پر تبرہ نہ ہو، عمر فاروق پر تبرہ نہ ہو، عثمان غنی پر تبرہ نہ ہو، تب تک آپ کی اہل بیت سے محبت نہیں مانی جائے گی۔ ہم نے کہا صحابہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ہم نے صحابہ سے اس لیے محبت کی کہ رب نے ان سے محبت کا حکم دیا، نبی نے ان سے محبت کا حکم دیا، اور ہم نے اہل بیت سے اس لیے محبت کی کیونکہ میرے نبی نے اہل بیت کو اپنا محبوب قرار دیا اور اہل بیت سے محبت کا حکم دیا۔ ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں۔ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اہل بیت سے محبت کی کہ نہیں کی؟ ہمارا جواب ہوگا یس ہم نے کی، اور سوال پوچھا جائے گا تم نے میرے نبی کے صحابہ سے محبت کی کہ نہیں؟ ہمارا جواب ہوگا ہاں ہم نے کی، اور ہم نے اس دائرے میں رہ کر کے کی جو دائرہ اللہ نے اور اس کے رسول نے بنایا تھا۔ یہ کیسی محبت اہل بیت ہے میرے بھائی؟ جس محبت اہل بیت کا ڈھڈورا آج پیٹا جا رہا ہے وہ اتنی گھناؤنی اور اتنی گندگی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ محبت اہل بیت کا مطلب آج یہ بتایا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہو۔ کیوں بھائی، کیوں برا بھلا کہ کہا گیا کہ ابو بکر نے علی کا حق مارا تھا، علی کا حق مارا تھا۔ نبی نے غدیر خم نام کے ایک مقام پر کھڑے ہو کر کے صحابہ کے سامنے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا، اور ابو بکر صدیق نے اور باقی صحابہ نے غداری کی، اور نبی کی وفات کے بعد حضرت علی کو ان کا حق نہ دے کر کے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا۔ کہنے کو بڑی چھوٹی سی بات ہے، مگر میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کے دلائل کو ایک طرف رکھ دیجئے، کامن سینس کی بات کیجئے۔ کامن سینس ایک ہوتی ہے نا کامن سینس، جس کا کوئی ایک جاہل سے جاہل آدمی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بھائی اگر ہم اس نظریے کو مان لیں، اس آئیڈیالوجی کو مان لیں کہ ادھر نبی کی وفات ہوئی اور ادھر صحابہ نے غداری کر دی، نعوذ باللہ، اور ایک فرقے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کی آنکھ بند کرتے ہی سارے صحابہ مرتد ہو گئے، 3 لوگوں کو چھوڑ کر کے۔ کسی میں 3 کا ذکر ہے، کسی میں 5 کا ذکر ہے کہ 3 لوگوں کو چھوڑ کے باقی 5 لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب مرتد ہو گئے۔ اگر اس آئیڈیالوجی کو مان لیا جائے، اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی
اپنے مشن میں تو فیل رہے نا. 23 سال محنت کر کے جی جان ایک کر کے جو اسلام کا پودا لگایا، اگر اس نبی کے انتقال ہوتے ہی ان کے سارے فالوور ان کے دین سے مرتد ہو گئے تو کیا فائدہ اس محنت کا، کیا فائدہ اس تبلیغ کا، اور کیا فائدہ اس مشن کا؟ یہ آئیڈیولوجی اللہ کے نبی کا فیلیور ثابت کرتی ہے. یہ نظریہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ اپنی محنت میں ناکام رہے. 23 سال محنت کر کے 4-5 بندوں کے علاوہ کوئی آپ کا اپنا وفادار نہیں تھا، آپ کا مخلص نہیں تھا. سب غدار نکلے، سب منافق نکلے، سب بے وفا نکلے. اللہ کے بندو، تم ابو بکر کے بارے میں اتنی اونچی بات کرتے ہو. ارے ابو بکر وہ ہیں، غزوہ تبوک کا موقع آیا تھا، چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا تھا. کبھی موقع ملے میرے نوجوانوں، فیس بک اور واٹس ایپ سے اگر تھوڑا ٹائم ملے تو ذرا الرحیق المختوم اٹھا کے پڑھ دو، سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ دو، ذرا اپنی تاریخ کے اصل جو ہیرو ہیں ذرا ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھو. تمہارے ہیرو تو بہت الا بلا دنیا بھر کے لوگوں کو تم نے ہیرو بنا دیا. کبھی اپنے آئیڈیلز کی تاریخ بھی پڑھو، اپنے اصلی ہیروز کی تاریخ بھی پڑھو. غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی اکرم اعلان کرتے ہیں بڑا مشکل معاملہ ہے، بڑا لمبا سفر کرنا ہے، مدینہ سے 600 کلومیٹر لمبا سفر کرنا ہے. سواریاں نہیں ہمارے پاس، سواریاں نہیں ہے، گرمی کا موسم ہے، مئی جون کا مہینہ تھا. کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے میرے صحابہ، آزمائش کا ٹائم ہے. میں جانتا ہوں بھئی جب محنت کرنے کے بعد مزدوری ملنے کا ٹائم ہو اور اس ٹائم کوئی کہے کہ چلو مزدوری چھوڑ دو، یہ بڑی قربانی کی بات ہو. کھجوریں پکنے کا ٹائم ہے اور کہا جا رہا ہے نکلنا ہے اللہ کی راہ میں گرمی کے موسم میں، 600 کلومیٹر لمبی سفر مسافت طے کرنی. نبی نے مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اللہ کے لیے اس لشکر کا تعاون کرو، اس سفر کی تیاری میں اپنا چندہ دو، اپنا تعاون پیش کرو. صحابہ کرام تھے میرے بھائی. اس میں عثمان غنی جیسے مالدار لوگ بھی تھے، اس میں حضرت سلمان فارسی جیسے غریب لوگ بھی تھے. جس کی جو طاقت تھی، جو حیثیت تھی، سب نے اپنا تعاون لا کے پیش کیا. عمر فاروق کہتے کہ پہلی مرتبہ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہو کہ آج تک تو ہر نیکی کے معاملے میں ابو بکر پہلے نمبر پہ آتے ہیں، آج عمر پہلے نمبر پہ آ کے دکھائے گا. اللہ اکبر. ہمارے یہاں بھی کمپٹیشن ہوتے ہیں زمین جائیداد کو لے کر، فلاں نے پراپرٹی خرید لی، میں کیوں نہیں خرید رہا؟ فلاں کی 100 مشینیں چل رہی، میری کیوں نہیں چل رہی؟ فلاں اتنا پیسہ کما رہا ہے، میں کیوں نہیں کما رہا؟ آج تو حالات یہ ہیں، لوگ اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے پریشان، دوسروں کے جیبوں اور دوسروں کے گھروں میں پکنے والے کھانوں پر نظر رکھنے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں. یہ بڑی گھٹیا سوچ ہے. دوسروں کا تجسس کرنا اور دوسروں کی ٹوہ میں رہنا، یہ بڑی گھٹیا سوچ ہے. یہ اچھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے. صحابہ کرام میں کمپٹیشن کبھی اس پر نہیں ہوا کہ اس کا مکان عالیشان کیسے بن گیا، اس نے پراپرٹی کیسے خریدی. صحابہ میں کمپٹیشن اس پر ہوا یہ مجھ سے اچھا قرآن کیوں پڑھتا ہے، یہ مجھ سے زیادہ نیکیاں کیوں کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مجھ سے زیادہ تعاون میں کیوں نہیں کر پا رہا ہوں. یہ ان کے درمیان کمپٹیشن ہوتا تھا. عمر فاروق نے کہا آج میں آگے نکل کے دکھاؤں. گھر گئے، اپنا سارا مال و اسباب اکٹھا کیا اور آدھے مال کو گھر میں چھوڑا اور آدھا مال اسٹور کر کے یکجا کر کے اللہ کے نبی کے پاس لے آئے. نبی نے پوچھا عمر ما ابقیت لاہلک، کچھ اہل و عیال کے لیے چھوڑ کے لائے کہ سب لے آئے؟ کہا یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں، آدھا چھوڑ کے لایا. حضرت عمر من ہی من بڑے گدگد ہیں، بڑے خوش ہیں کہ آج تو ابو بکر صدیق میرا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، آج تو میں نے بڑی بازی مار دی، آدھا مال لے کے چلا آیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے. انہوں نے لا کر کے اپنا جھولا پلٹ دیا، اپنا تھیلا پلٹ دیا، سارا سامان سارا مال جو بھی لائے تھے لا کے رکھ دیا. نبی نے سیم سوال کیا ما ابقیت لاہلک، اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، آج اللہ کے دین کو میرے تعاون کی ضرورت ہے. اے اللہ کے نبی اس مال کو میں بچا کر کے کیا کروں گا، اس مال کو میں گھر میں رکھ کر کے کیا کروں گا؟ میں اپنا سارا مال سارا اثاثہ لے کر کے آیا ہوں. اس ابو بکر پر تم الزام لگاتے ہو. کہتے ہیں صاحب حضرت فاطمہ ابو بکر کے صدیق کے پاس آئی نبی کی وفات کے بعد، اور حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، اب یہ تو بخاری کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فدق کی جو زمین ہے
اس میں میرے باپ کا جو ترکہ ہے، جو ان کا حصہ ہے، وہ مجھے دے دیجیے۔ اب اس پر بھی ہمیں اور آپ کو بڑی سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے یہاں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بیٹیوں کے حق اور حصے کی بات آتی ہے تو صاحب ہمارے پاس دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ بیٹی اگر اپنا حق مانگ لے تو بھائیوں کا جواب یہ ہوتا ہے پھر دشمنی ہو جائے گی، تعلق ختم کرنا پڑے۔ تم نے نہیں رکھا ہے بیٹیوں کا حصہ، اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ اور معاف کیجئے، اہل حدیث صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کا اور آمین زور سے بولنے کا نام نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے وہ اپنے معاملات اور لین دین میں بھی اہل حدیث بنے، ورنہ وہ اپنا مسلک تبدیل کر لے، اپنا عقیدہ تبدیل کر لے۔ یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، یہ کوئی آسان راستہ نہیں کہ 8 رکعت تراویح پڑھ لی، آمین زور سے پڑھ لی، ہو گئے اہل حدیث۔ اہل حدیث ہو تو مکمل اہل حدیث بنو، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں بھی اہل حدیث بنو۔ بیٹی نے حق مانگ لیا تو دشمنی شروع ہو گئی، بھائی نے تعلقات ختم کر دیے۔ بیٹی کا حق اللہ نے قرآن میں بنایا ہے، بہن کا حق اللہ نے قرآن میں بنایا، تم کون ہوتے اسے محروم کرنے والے؟ ہمارے یہاں بڑی خراب بات ہے صاحب، بیٹی نے اپنا حق مانگ لیا۔ اگر باپ کا ترکہ ہے، اگر باپ کی زمین ہے، باپ کی جائیداد ہے، باپ کا زیور ہے، باپ کا کپڑا ہے، اس کپڑے میں بہن کا حق ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس حق سے اس کو محروم نہیں کر سکتی۔ حضرت فاطمہ کو یہی معلوم تھا، بھئی سب کی بیٹیوں کا حق ہے تو میرا بھی حق ہوگا میرے باپ کے ترکے میں۔ اور حضرت فاطمہ چونکہ بہت فائنینشلی بہت مضبوط نہیں تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی اعتبار سے کمزور بھی تھے، تو انہوں نے آ کر کے کہا کہ اس زمین میں میرا حق ہے وہ دے دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، حدیث پڑھ کے سنائی، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، وہ عام غربا اور فقراء اور مساکین کے لیے صدقہ ہوتا ہے، ہماری پراپرٹی دوسرے لوگوں کی طرح تقسیم نہیں ہوتی، ہماری وراثت علم ہوتی ہے۔ اب یہ ابوبکر صدیق نے یہ حدیث پڑھی، بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، چلو یہ بھی مانا جا سکتا ہے۔ اب کیا ہم اور آپ نعوذ باللہ ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ تصور کریں جیسا ایک فرقے نے تصور کروایا کہ صاحب ابوبکر صدیق نے اس زمین کے ٹکڑے کے لیے حدیث گڑھ لی، فدق کی زمین کو ہتھیانے کے لیے اور حضرت فاطمہ کو حق نہ دینے کے لیے انہوں نے جھوٹی حدیث گڑھ لی، نعوذ باللہ۔ یعنی بھرے مجمع میں صحابہ کے درمیان ابوبکر صدیق، یعنی وہ انسان جس نے کبھی، یہ تو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، ذرا پیچھے کے پنے پلٹو اور نبی کی زندگی میں جا کے دیکھو کہ ابوبکر صدیق نے کیسا کیسا دور دیکھا ہے نبی کے ساتھ۔ مکہ میں وہ دور بھی دیکھا تھا ابوبکر صدیق نے، جب مکے کے کافروں نے مل کر کے اللہ کے نبی کو مارنا پیٹنا شروع کیا، اللہ کے نبی کے چہرے سے خون بہنے لگا، ابوبکر صدیق نے آ کے بچایا اور کہا تقتلون رجلا، ارے ایک انسان کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے؟ اور ابوبکر صدیق نے جب آ کر کے اپنے نبی کو بچانے کی کوشش کی تو پھر ابوبکر صدیق کو ان لوگوں نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو، اور ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے پہلا سوال کیا تھا، میرے نبی کیسے ہیں، میرے نبی کی ساتھ میں۔ وہ ابوبکر صدیق کہ نبی اپنے وفات کے کچھ دنوں پہلے جب خطبہ دیتے تو کہتے ہیں دنیا میں اگر سب سے زیادہ میرے اوپر کسی کا احسان ہے تو ابوبکر کا احسان ہے، اس نے اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے وقت سے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ وہ ابوبکر صدیق جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں جتنے لوگوں کے مکان اٹیچڈ ہیں اور ان کے دروازے اور کھڑکیاں مسجد میں کھلتے ہیں، سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر صدیق۔ وہ ابوبکر صدیق جن کے بارے میں نبی نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا دنیا میں تو ابوبکر صدیق کو خلیل بناتا، مگر میرا خلیل اللہ ہے۔ وہ ابوبکر صدیق جنہوں نے نبی کی حیات میں 17 ٹائم کی نمازیں نبی کی زندگی میں نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کے نبی کے حکم سے پڑھائی۔ وہ ابوبکر صدیق اتنے اوچھے ہو گئے نعوذ باللہ، ایک معمولی سی زمین کے ٹکڑے کے لیے انہوں نے جھوٹی حدیث گڑھ دی، اور نبی کی، بھئی اگر یہ عقیدہ کوئی مانتا ہے تو پھر یہ بھی مان لے کہ نبی کی تربیت کا اور نبی کی تعلیم کا اور نبی کی صحبت کا کوئی اثر، جب ابوبکر صدیق پر کوئی اثر نہیں ہوا تو کسی اور کے اوپر کیا؟ تو میرے بھائیوں، اپنے دل اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا اس آئیڈیالوجی سے آپ متفق ہیں؟ ہم تو نہیں متفق ہو سکتے، ہم تو نہیں متفق ہو سکتے۔ اور اگر اسے کوئی محبت اہل بیت کہتا ہے تو اپنی محبت اہل بیت کو اپنے گھر میں رکھے۔ ہم اسے محبت اہل بیت نہیں کہتے، اسے ڈھکوسلا کہتے ہیں، اسے ہم صحابہ کا بغض کہتے ہیں، صحابہ کی نفرت کہتے ہیں۔
سب کے لیے کہانی گڑی گئی. عمر فاروق کے لیے ایک الگ کہانی گڑی گئی. صاحب عمر فاروق کون ہے؟ جب ابو بکر صدیق کی بیعت لے لی گئی تو ابو بکر صدیق کی بیعت حضرت علی نے نہیں کی تھی. تو حضرت عمر حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور آواز دی کہ علی باہر آؤ، چلو ابو بکر کی بیعت کرو. حضرت علی باہر نہیں آئے تو حضرت عمر نے دھمکی دی. یہ کہانی گڑی گئی، میں گڑی ہوئی کہانی بتا رہا ہوں، اس کو کہ سچا واقعہ میں سمجھ لینا. حضرت عمر نے باہر سے آواز دی کہ اے علی اگر باہر نہیں آئے تو دروازے کو آگ لگا دوں گا. حضرت علی باہر نہیں آئے. اچھا یہ بھی سوچو، یہ کہانی گڑھنے والا یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میں علی کو کیا کیریکٹر پیش کر رہا ہوں. علی اسد اللہ الغالب، علی شیر خدا، علی یہ مرتضی، علی وہ جنہوں نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا، علی وہ جس کے سامنے مرہب پہلوان ٹھہر نہ سکا. وہ علی عمر سے ڈر گئے نعوذ باللہ، اور گھر کے اندر بیوی کے دامن میں جا کے چھپ گئے نعوذ باللہ. شرم کرو میرے بھائیو، شرم کرے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہانیاں گڑھی ہیں. کہا کہ حضرت علی باہر نہیں آئے، حضرت عمر نے دروازے میں آگ لگا دی. عمر نے دروازے میں آگ لگا دی. دروازے پر حضرت فاطمہ آئی، دروازہ گرا، ان کے پیٹ کا بچہ شہید ہو گیا. اس لیے عمر ہمارا دشمن ہے. اور حضرت عمر کے بارے میں بھی آج بڑی گندی زبان استعمال کی جاتی ہے ایک طبقے کی طرف سے. جانتے ہو یہ عمر کون ہے؟ یہ عمر وہ ہے جب یہ اسلام لائے تھے، اللہ کے نبی چھپ کر کے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے. ایک صحابی حضرت ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں اللہ کے نبی اپنی دعوت و تبلیغ کا سینٹر بنائے ہوئے تھے. جب حضرت عمر اسلام لائے، کہا اے اللہ کے نبی ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہا بالکل حق پر ہیں. کہا ہمارا دین سچا ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل سچا ہے. کہا اے اللہ کے نبی پھر چھپ کر کے کیوں اسلام کی تبلیغ کریں؟ آئیے ہم اعلان اسلام کی تبلیغ کریں گے. اور باہر نکل کر کے انہوں نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تھی اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صدا بلند کی. یہ وہ عمر ہے. جب مدینہ ہجرت کرنے کے لیے حضرت عمر نکلے تو سینہ تان کر کے سرعام نکلے تھے اور کہا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا وہ آئے عمر سے بھیڑے. عمر مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہے. یہ وہ عمر ہے میرے بھائی، یہ وہ عمر ہیں جنہوں نے ہر جنگ میں ہر موقع پر اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے. بڑے جلالی تھے، بڑے غصہ والے تھے، مگر یہاں رونے کا مقام آتا تھا تو رونے لگتے تھے. حضرت عمر اپنے دور خلافت میں 22 لاکھ اسکوائر میل حکومت کے حاکم اور خلیفہ ہیں، اور راتوں کو بستر پہ چین نہیں آ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی. راتوں کو گشت کر رہے ہیں، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اور یہ وہ عمر ہیں جب فجر کی نماز میں ابو لولو نے حملہ کر کے ان کو مارا تھا اور ان کو لے کے گھر لایا گیا، اور حضرت عمر سمجھ گئے کہ اب میرا آخری ٹائم ہے. تو کیا جملے تھے حضرت عمر کے. کہا تھا اے اللہ اگر زمین بھر کے سونا مل جائے اور اے اللہ مجھے پتہ لگ جائے وہ سونا میں تیری راہ میں دے دوں اور تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے، تو اے اللہ تیرے عذاب سے بچنے کے لیے عمر وہ دینے کے لیے تیار ہے. اس عمر کے بارے میں یہ عقیدہ گڑھا تم نے کہ وہ علی کے دشمن تھے، وہ فاطمہ کے دشمن تھے. میرے بھائیوں اس آئیڈیالوجی کو سمجھو. یہ آج آئیڈیالوجی سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں پروسی جا رہی ہے. آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں جن کے دماغ میں یہ بیٹھ چکی ہے یہ بات کہ صاحب حضرت معاویہ اہل بیت کے دشمن تھے، حضرت معاویہ اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ باغی تھے. یہ جملہ استعمال کیا گیا کہ باغی تھے. معلوم ہے باغی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کا حکم ہے فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، جو مسلمانوں سے کہ خلیفہ کے خلاف بغاوت کرے اس سے جنگ کرو جب تک وہ اللہ کی طرف لوٹ نہ جائے، اللہ کے حکم کی طرف لوٹ نہ جائے. باغی سے جنگ کرنا ضروری ہے. اگر حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کا یہی معاملہ تھا تو صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ان جنگوں کو اور ان اختلافات کو فتنہ کیوں سمجھتی تھی؟ صاحب کتنے صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے ان جنگوں میں وہ شریک ہی نہیں ہوئے، انہوں نے کہا نہیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، نبی نے اس کو فتنہ کرا. آج آپ حضرت علی کی محبت کے نام پہ حضرت معاویہ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. بھئی ہم نے کبھی کمپیریزن نہیں کیا، ہزاروں معاویہ مل کر کے ایک علی کے برابر نہیں ہو سکتے. ہمارا عقیدہ تو یہ علی علی ہے، علی کا مقام اپنی جگہ. مگر یہ بھی یاد رکھو کہ علی سے بڑھ کے عثمان غنی کا مقام ہے، اور عثمان غنی سے بڑھ کے حضرت عمر کا مقام ہے، اور حضرت عمر سے بڑھ کے حضرت ابو بکر کا مقام ہے. یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے، یہ جو درجہ بندی ہے، یہ نبی کے دور سے ہے. یہ بخاری کی روایت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کے دور میں اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کو درجہ دیتے تو ابو بکر صدیق کو دیتے، اس کے بعد حضرت عمر کو دیتے، تو اس کے بعد حضرت عثمان کو دیتے.
یہ جو کیٹیگرائزیشن، یہ جو درجہ بندی ہے نا، یہ نبی کے دور سے چلی آ رہی ہے، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ تو صاحب حضرت علی کی محبت کے نام پہ آپ حضرت معاویہ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ اگر حضرت معاویہ نعوذ باللہ باغی تھے تو پھر ان سے جنگ کرنا تو ضروری تھا نا، اور جو لوگ ان سے جنگ کر رہے تھے وہ ثواب کا کام کر رہے تھے، اور جو لوگ ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے وہ حرام کام کر رہے تھے۔ تو پھر نبی نے حضرت حسن کی تعریف کیوں کی؟ نبی نے اپنے ممبر کے بغل میں کھڑا کر کے حضرت حسن کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ ارے جو باغی ہے اس سے صلح نہیں کی جاتی، باغی سے جنگ کی جاتی ہے۔ نبی نے حضرت علی کے جنگ کرنے پر کسی حدیث میں تعریف نہیں کی، مگر حضرت حسن کے صلح کرنے پر تعریف کی۔ اور ایک عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لو۔ حضرت علی کے درمیان، حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، جو بھی معاملات ہوئے، جو بھی اختلافات ہوئے، ایک بڑا سمپل سا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا نا، کون صحیح تھا کون غلط تھا؟ آج تو ایسے لوگ ہیں، صاحب کہتے ہیں ہم اگر اس دور میں ہوتے تو ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے۔ ہم تو یہ دعا کرتے کہ اللہ جس طریقے سے تو نے ہمیں بچایا کہ ان جنگوں میں، ان فتنوں میں ہم نہیں پڑے، اے اللہ ہماری زبان کو بھی بچا لے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں۔ اور آج ایسے جاہل اور بیوقوف لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر اس دور میں ہم ہوتے تو علی کے ساتھ ہوتے۔ ہم تو اس سارے میٹر کو امت کے حق میں ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش سمجھتے ہیں۔ جن جنگوں کی وجہ سے امت میں 5 سال تک لگاتار جنگیں ہوتی رہیں، اسلام کی فتوحات کا دروازہ بند رہا، مسلمان کا خون ایک دوسرے کے لیے بہتا رہا، ہم ان تمام معاملات کو امت کے لیے بہت بڑا فتنہ اور آزمائش مانتے ہیں۔ اور ہم اس سوال کو بھی صحیح نہیں سمجھتے کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ ہمارے نزدیک ابو بکر صدیق سے لے کر نبی کا آخری صحابی A to Z سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور ہم سب کی فضیلت اور سب کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ کون صحیح تھا کون غلط تھا، ہماری اوقات کیا بھائی طے کرنے کی؟ جب بڑے بڑے صحابہ ان جنگوں سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے تھے، انہوں نے دونوں کو، ان دونوں جماعتوں میں شامل ہونے کو صحیح نہیں سمجھا، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے والے کی علی صحیح تھے کہ معاویہ صحیح تھے؟ اور ایک جملہ اللہ کے نبی کا یاد کرو، یہ صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خوارج کا ذکر کرتے ہوئے کہ خوارج کو وہ جماعت قتل کرے گی اول الطائفتین بالحق، جو حق سے زیادہ قریب ہوگی۔ یہ نبی کا جملہ ہے، اس جملے کو گرے باندھ لو بھئی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا، یہ بڑی کامن سی بات ہے کہ خوارج کے خلاف جنگ حضرت علی نے کی تھی۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لو، جب تک حضرت علی حضرت معاویہ میں جنگ ہوتی رہی، بہت سارے صحابہ پیچھے رہے، نہیں شامل ہوئے، لیکن جب حضرت علی نے خوارج کے خلاف جنگ کی تو صحابہ شامل ہوئے، کیونکہ نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ علی جو ہے وہ خوارج کے خلاف جنگ کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خوارج کو وہ جماعت قتل کرے گی جو حق سے زیادہ قریب ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جو بھی میٹرز ہوئے، اس میں حضرت علی حق سے زیادہ قریب تھے۔ اب یہ جملہ کتنا پیارا جملہ ہے، اس میں سامنے والے کو بہت بڑا ڈیفنس دے دیا گیا، بچاؤ دے دیا گیا۔ سامنے والے کو غلط نہیں کہا گیا، حضرت علی کو کہا گیا کہ حق سے زیادہ قریب تھے۔ اب یہی سینٹنس اس کو ہم اپنے دل میں جگہ دیں اور اسی کو اپنا عقیدہ بنائیں۔ اور آخری بات، چونکہ وقت ختم ہو گیا، صحابہ کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے، امام طحاوی کا ایک جملہ نوٹ کر لو میرے بھائی۔ اہل حدیث کے بچے کو یہ بات رٹا دو، اپنے بچوں کو پڑھا دو، یہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں اپنی بڑی مشہور کتاب العقیدۃ الطحاویہ میں، جو جامعہ سلفیہ سے لے کر مدینہ یونیورسٹی تک پڑھائی جاتی ہے۔ امام طحاوی حنفی عالم ہے، امام طحاوی مسلک کے اعتبار سے حنفی عالم ہے، عقیدے کے اعتبار سے سلفی عالم ہے، اور آج کے نہیں ہیں، 700-800 سال پرانے عالم ہیں۔ ان کی اس کتاب کو، بڑی مختصر سی کتاب ہے لیکن عقیدے کی بڑی ٹھوس باتیں ہیں، اور اتنی اللہ تعالیٰ نے پاپولیرٹی دی کہ جامعہ، اچھا حنفی اداروں میں یہ کتاب داخل نصاب نہیں ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہمارے حنفی بھائی عقیدے کے معاملے میں امام ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے، ان کا عقیدہ دوسرا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کا جو عقیدہ تھا وہ امام طحاوی نے پیش کیا، اور یہ صرف امام ابو حنیفہ کا عقیدہ نہیں، پوری امت کا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی کی محبت میں کمی نہیں کرتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔
وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو صحابہ کا ذکر غلط انداز میں کرے اس سے ہم بغض رکھتے ہیں. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم صحابہ کا جب بھی ذکر کرتے ہیں اچھے انداز میں کرتے ہیں. وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کی محبت دین ہے، صحابہ کی محبت ایمان ہے، صحابہ کی محبت احسان ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے بغض رکھنا، صحابہ سے نفرت کرنا یہ کفر ہے اور یہ منافق کی علامت ہے اور یہ سرکشی کی علامت ہے. یہ دو لائن ہیں، پورا عقیدہ ہے. پورا عقیدہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ آئندہ اس محرم کے مہینے میں جو جمعہ کے خطبات میں ہم آپ کے سامنے دو موضوعات پر گفتگو کریں گے. ایک، آج تو صحابہ کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سن لیا. اب ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ اہل بیت کی کیا اہمیت ہے، اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں، اور پھر اہل بیت کی محبت کا کیا تقاضا ہے. اور پھر تیسرا ٹاپک ہمارا ہوگا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو آپس میں جنگیں ہوئیں، جو اختلافات ہوئے، جو میٹرز ہوئے، ان چیزوں کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، کیا اسٹینڈ ہونا چاہیے، کیا منہج ہونا چاہیے. انشاءاللہ آگے کے دو جمعہ کے خطبے اگر ہمیں موقع ملا انشاءاللہ تو ہم ان دو موضوعات پر آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے، نبی کے صحابہ سے، نبی کے اہل بیت سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں بدعات و خرافات سے بچا. اے اللہ تو ہمارے ان تمام بھائیوں کو جنہیں محبت اہل بیت کے جال میں اور اس کے ٹریپ میں صحابہ کی نفرت پروسی گئی ہے، صحابہ کا بغض پروسا گیا ہے، صحابہ کے خلاف بدگمانی پروسی گئی ہے، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو صحیح اور سچے منہج کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں تو قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ، نبی کے صحابہ کے ساتھ اور نبی کے اہل بیت کے ساتھ اٹھا. رب العالمین ہمیں ہمارے دل میں کسی صحابی کے خلاف، کسی اہل بیت کے کسی فرد کے خلاف کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی کپٹ نہ ہو. پروردگار ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو ہم میں بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. گرمی کی شدت کو اے اللہ ختم کر دے، رحمتوں کی بارش نازل فرما. جہاں سیلاب سے اور باڑھ سے لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.